السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اگر آپ ہمارے مدرسہ عربیہ محمودیہ کے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بازو میں دی گئی بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، یہ جو سورت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس سورت کا نام سورۃ الفیل ہے۔ فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں، یعنی جو جانور ہاتھی کو ہاتھی کہتے ہیں، اس طرح عربی زبان میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام فیل اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھی والوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ یہ قصہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہاتھی والوں کا جو قصہ بیان کیا ہے، یہ گویا کہ ایک عبرتناک قصہ ہے، ایک سبق آموز قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں یہ بتایا ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت گاہوں کے دشمن ہوتے ہیں، جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، وہ چاہے کتنے بھی بڑے طاقتور ہو، لیکن وہ اللہ کی طاقت میں، اللہ کی طاقت کے سامنے ان کی طاقت کچھ کام آنے والی نہیں۔ یہ قصہ کچھ ایسا ہے کہ مفسرین بیان کرتے ہیں، یمن میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہہ، اور وہ نصرانی تھا۔ تو ایک مرتبہ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بہت سارے لوگ یمن سے یا دیگر دوسرے بڑے بڑے علاقوں سے، دور دور گاؤں سے لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، تو وہاں پر جا کر بیت اللہ، یعنی جو اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، اس کا طواف کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں۔ تو وہ یہ سوچا کہ اگر میں یہاں پر یمن میں ایک ایسا ہی کعبہ تیار کر دوں کہ جس کو لوگ اس کی آ کر طواف کریں، یعنی خانے کعبہ کو جانے کی ضرورت نہ پڑے، مکے کو جانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ میرے بنائے ہوئے اس عمارت کی آ کر لوگ طواف کریں، اس کو محبت سے نگاہ سے دیکھیں، اس کے سامنے آ کر عبادت کریں۔ تو وہ یہ سوچ کر ایک عمارت تیار کرنے لگا جس کو کنیسہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ ایک عمارت تیار کیا، وہ تیار کر کے لوگوں نے اعلان کر دیا، دیکھو جو بھی مکہ مکرمہ جا رہے تھے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے یا حج عمرے کے لیے جو بھی جا رہے تھے، اب وہ وہاں پر نہ جائیں، اس لیے کہ میں یہاں پر ایک کعبہ تیار کیا ہوں، کعبے کی عمارت میں نے تیار کی ہے، تو یہاں پر آ کر طواف کر لے، حج کر لے، یہاں پر آ کر عبادت کر لے، یہاں پر حج عمرہ کر لے، تو تمہارا حج عمرہ ادا ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اعلان کیا۔ جو مکے کے سردار تھے، جو قریش تھے، قبیلے قریش جو تھے، تو ان کو بڑا غصہ آیا
کہ یہ تو بیت اللہ کی توہین کر رہا ہے، اللہ کے گھر کی توہین کر رہا ہے. تو اس میں سے ایک شخص کو بڑا غصہ آیا اور وہ یمن گیا. جا کر جو اس نے عمارت بنائی تھی، ابرہا نے جو عمارت بنائی تھی، جو بلڈنگ بنائی تھی، اس میں جا کر اس نے پاخانہ کر دیا، نجاست کر دیا. گویا کہ ساری عمارت کو بدبو سے بھر دیا، گندا کر دیا. جب یہ بات کچھ ابرہا کو اس کی خبر پہنچی، بات معلوم ہوئی ابرہا کو کہ جو مکہ مکرمہ کے جو قریش قبیلے کا جو ایک شخص ہے، اس نے آ کر یہاں پر گندگی کی ہے. جو مکے سے محبت کرتے ہیں، بیت اللہ کو چاہتے ہیں، بیت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان میں سے کسی نے آ کر یہاں پر میرے بنا ہوئی عمارت میں گندگی پھیلائی ہے. تو اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے یہ سوچا کہ میں وہاں پر جا کر جو بیت اللہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، میں نعوذ باللہ اس کو منہدم کر دوں گا، گرا دوں گا. وہ ایک فیصلہ کر لیا. کر اس نے اپنی ایک بڑی فوج تیار کی. پہلے جب جنگ ہوا کرتے تھے تو جنگ جو ہے بعض لوگ پیدل ہی پیدل یعنی چلتے ہوئے جنگ کرتے، بعض گھوڑ سوار ہو کر جنگ کرتے، بعض اونٹوں پر سوار ہو کر جنگ کرتے. یہ جنگ کرنے کے کچھ طریقے تھے. لیکن یہ ابرہا نے ایک ایسی فوج تیار کی تاکہ دیکھنے والے بھی گھبرا جائے، ڈر جائے. میری فوج کو دیکھ کر، میری بنائی ہوئی ٹیم کو دیکھ کر، فوج کو دیکھ کر لوگوں کے دل بھی گھبرا جائے، کوئی مقابلے کے سامنے بھی نہ آئے. یہ سوچ کر اس نے ہاتھیوں کی فوج تیار کی. تقریباً کتابوں میں آتا ہے 50 یا 60 ہزار کی فوج اس کی تھی، جو ہاتھیوں سے بھری ہوئی تھی. ہاتھیاں اس کے پاس میں. تو ایک بڑی فوج لے کر وہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ مکرمہ نکلا. جب تقریباً 3 دن کا راستہ تھا تو جب مکہ المکرمہ کے قریب وہ پہنچا تو وہاں پر اپنی فوج کو رکا کر وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. وہاں پر انہوں نے ایک رات آرام کرنے کا فیصلہ کیا تو وہاں پر وہ رک گئے. جہاں پر وہ رکے تھے اسی جگہ پر قبیلہ قریش کے اونٹ چرتے تھے آ کر وہاں پر. تو ان اونٹوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تقریباً 200 اونٹ تھے. تو وہ جو ابرہا تھا تو اس نے وہ جتنے اونٹ تھے ان سب کو اپنے حراست میں لے لیا، قبضہ کر لیا. کر لینے کے بعد جو قبیلہ قریش کے جو سردار تھے عبد المطلب آپ سے ان تک ایک پیغام بھیجا کہ دیکھو میں ابرہا ہوں، یمن کا بادشاہ ہوں. میں اس ارادے سے یہاں پر آیا ہوں کہ بیت اللہ کو میں گرانا چاہتا ہوں، منہدم کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ خاموشی کے ساتھ میرا راستہ چھوڑ دیں، میرا راستہ صاف کر دیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اگر میرے سے مقابلہ کرنا چاہے تو تم میں سے کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ اس نے پیغام بھیجا. تو عبد المطلب آئے، آ کر اس ابرہا سے کہنے لگے دیکھو یہ جو اونٹ تم نے اپنے قبضے میں لیا ہے یہ ہمارے اونٹ ہیں، ان اونٹوں کے ہم مالک ہیں، تو ہماری ملکیت میں یہ اونٹ ہے. تو یہ ہمارے اونٹ کو چھوڑ دو، ہمارے اونٹ جو تم نے اپنے قبضے میں لیا ہے اس کو ہمارے حوالے کرو. تمہاری جو سوچ ہے کعبۃ اللہ کو گرانے کی، اللہ کے گھر کو منہدم کرنے کی، تمہاری جو گندی سوچ ہے یہ سوچ کبھی کامیاب ہونے والی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو اللہ کی ملکیت ہے، اس کا مالک تو اللہ ہے، اس کی حفاظت تو اللہ کرنے والے ہیں. تمہاری یہ بڑی فوج بھی اللہ کی طاقت کے سامنے کام آنے والی نہیں ہے. یہ ملکیت تو اونٹ ہماری ملکیت ہے، یہ ہمارے حوالے کر دے. تو وہ اپنے اونٹوں کو لیے اور چلے. تو ابرہا یہ سوچنے لگا کہ میں تو سوچتا تھا کہ یہ تو قریش کے سردار ہے اور کعبۃ اللہ کے یہ ذمہ داروں میں سے ہے، تو یہ آ کر جنگ کی بات کریں گے. انہوں نے تو ہار مان لیا، اونٹوں کو لیے اور ڈر کر چلے گئے. وہ یہ سوچنے لگا، بھی اسے ہمت آئی. تو وہ جب صبح ہوئی تو اس نے مکمل ارادہ کر لیا کہ اب کسی بھی حال میں جا کر کعبۃ اللہ کو منہدم کرنا ہے. اس سوچ سے وہ اپنی فوج کو تیار کرنے لگا. تو وہاں پر عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس جا کر لوگوں کو اعلان کر دیا دیکھو یہ ابرہا اللہ کے گھر کو نعوذ باللہ منہدم کرنے کے لیے آیا ہے، گرانے کے لیے آیا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کے مالک ہے، اللہ اس کی عبادت کرنے والے ہیں. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عذاب بھیجے.
تو میری یہ رائے ہے کہ تم اپنے اپنے گھر کو خالی کر دو، یہ بستی چھوڑ دو، چاہے پہاڑ پر چلے جاؤ یا کسی بستی میں چلے جاؤ، لیکن یہاں پر مت رہو۔ جب انہوں نے یہ حکم دیا تو سارے لوگ بستی خالی کر کے نکل گئے۔ تو عبد المطلب گئے خانے کعبہ کے پاس، غلام خانے کعبہ کا غلام پکڑ کر اللہ سے دعا کیا، اللہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس ابراہ کی فوج سے مقابلہ کر سکیں، یہ تو آپ کا گھر ہے، آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کے بادشاہ ہیں، آپ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ کے گھر کی حفاظت فرمائیے، یہ کہہ کر دعا کی اور نکل گئے۔ تو جیسے ہی وہ نکل گئے، ابراہ اپنی فوج کو تیار کیا۔ ابراہ جس ہاتھی پر سوار تھا وہ ہاتھی سارے ہاتھیوں کا گویا کہ بادشاہ تھا، بہت ہی بہادر، بہت ہی طاقت قسم کا ہاتھی تھا جو ابراہ کی سواری بنا ہوا۔ تو جب اس ہاتھی کا نام کتابوں میں آتا ہے، اس ہاتھی کا نام محمود تھا، تو اس ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش کی، ہاتھی بیٹھا ہوا تھا تو ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہیں رہا تھا، اس لیے کہ اس جانور کو بھی پتا چلا تھا یہ تو اللہ کا گھر ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنے جائیں گے تو ہماری تو بوٹی بوٹی ہو جائے گی، ہم اللہ کی طاقت کے سامنے کام آنے والے نہیں ہیں۔ وہ جانور کو بھی پتا چل گیا تھا، اس لیے اٹھ نہیں رہا، اسے بہت اٹھانے کی کوشش کی، نوکیلے چیزوں سے چبایا، اسے مارا، بہت زخمی کیا، بہت اسے تکلیف پہنچائی، خون کر دیا، تب جا کر وہ ہاتھی کھڑا ہوا۔ کھڑا ہونے کے بعد بھی وہ جس طرف کعبہ تھا، جس طرف اللہ کا گھر کا بیت اللہ تھا، اس طرف جانے کی وہ تیار نہیں تھا، اسے بہت مار رہے تھے، دھکا دے رہے تھے، لیکن وہ جانے کے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کو جب اس طرف تھے جو دوسرے طرف پلٹاتے تو اس طرف جانے کے لیے تیار ہوتا، کعبۃ اللہ تو مغرب کی جانب اس کا رخ کرتے تو جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مشرق کی جانب پلٹاتے تو جانے کے لیے تیار ہوتا، شمال کی جانب پلٹاتے تو جانے کے لیے تیار ہوتا، جنوب کی جانب پلٹاتے جانے کے لیے تیار ہوتا، لیکن جب کعبۃ اللہ کی باری آتی اس طرف جانے کا، اسے زور دیا جاتا تو جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ معاملہ چل رہا تھا، اتنے میں سمندر کے جانب سے چڑیوں کی فوج آئی اللہ کے حکم سے، گویا کہ وہ ایسے نظر آ رہی تھی کہ آسمان سے کوئی بادل آ رہا ہے بارش برسانے کی، اس طرح فوج کی فوج چڑیوں کی اللہ کے حکم سے، جسے غول کہتے ہیں، فوج در فوج چڑیوں کی آئی، اور وہ چڑیاں گویا کہ بہت ہی چھوٹے چڑی تھے، اور ان کے چونچ میں اور ان کے پیروں میں اللہ کے حکم سے یہ کندریاں پکڑے ہوئے تھے۔ وہ جو کندریاں پکڑے ہوئے تھے اس کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ کندریاں یا تو چنے یا مسور کی دال کے برابر تھی، اور اس میں اتنی طاقت تھی آج کے دور کے بلٹ بھی وہ کام نہیں کر سکتی تھی، اتنا کام وہ کندریاں کریں، اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کندریوں میں دے دی۔ وہ کندریاں ایسی تھی، ان کندریوں کے تعلق سے آتا ہے کہ جس طرح کچن سے جو کچی مٹی سے گولے بنا کر جب آگ میں پکایا جاتا ہے جس طرح مضبوط اور گٹ ہو جاتے ہیں، اس طرح کی وہ کندریاں۔ جب وہ پرندے آئے آ کر اس ابراہ کی فوج پر یہ کہ کندریاں ڈالنا شروع کر دیے، تو اس کنکر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دیا کہ وہ کنکر جس کے سر پر پڑتا، چاہے وہ انسان کے ہو چاہے جانور کے سر پر پڑتا، تو اس کے سر کو پھاڑتے ہوئے، اس کے جسم کو سوراخ کرتے ہوئے زمین کے اندر گھسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت اس کنکر میں دی، جب اس کسی پر پڑتا تو وہ وہیں پر پھوسا ہو کر گر جاتا۔ تو اس میں سے بعض ایسے تھے جو وہیں پر اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو گئے، اور بعض وہ تھے اس عذاب کو دیکھ کر ڈر کر بھاگنے لگے۔ حالانکہ ہاتھیوں کی فوج ہے، بڑی طاقتور فوج ہے، لیکن وہ اللہ کی طاقت کے سامنے کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فوج کو ایک معمولی سی چڑیوں سے اور معمولی سے کنکر سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ جب ابراہ بھاگنے لگا، جو فوج کا سردار تھا، جو یمن کا بادشاہ تھا، وہ ڈر کر بھاگا۔ بھاگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بھاگ کر چلے گئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب آیا، ان کو ایک ایسی بیماری آئی۔ وہ ابراہ جو راستے میں جاتے جاتے اپنے گاؤں جاتے جاتے اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری پیدا کر دی کہ اس کے جسم میں خود بخود پیپ جمع ہونا شروع ہو گیا، اور دھیرے دھیرے اس کے جسم کا گوشت جھڑنے لگا، گوشت گل جاتا، انگلیاں جھڑ کر گر جاتی۔ دھیرے دھیرے وہ جیسے اپنے گاؤں میں پہنچا، سارے لوگوں نے منظر کو دیکھا کہ یہ وہی بادشاہ تھا جو اللہ کے گھر کو منہدم کرنے کے لیے، گرانے کے لیے گیا تھا، اللہ سے
سے مقابلہ اللہ سے ٹکر لینے کے لیے گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انجام کیا کہ وہ جب جیسے ہی اپنے بستی میں پہنچا وہ بیماری حد سے زیادہ بڑھنے لگی، اس کا پیٹ پھٹ گیا اور پیٹ باہر آ گیا، وہ مر گیا۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نہیں جانتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو پلاننگ تھی، ان کی جو ترکیب تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے فوج کو، غول در غول پرندوں کو بھیجا۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، وہ پرندے ان پر کنکر کی پتھریاں برساتے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، گویا کہ وہ کھائے ہوئے چبائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ سمجھایا کہ جو ہاتھی کی فوج لے کر ہمارے مقابلے کے لیے آیا، ہمارے گھر کو منہدم کرنے کے لیے آیا، اسلام کو مٹانے کے لیے آیا، اس کی فوج اتنی طاقتور، اتنی بڑی تھی، ہر ایک اس کا مقابلہ کرنے سے ڈر جاتے تھے، لیکن ہم نے اس کو معمولی سی چڑیوں کے ذریعے سے اس کا ہلا کر خاتمہ کر دیا۔ تو اس میں اسی بات کو سمجھایا گیا کہ ہم نے ہاتھیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا آپ نہیں جانتے؟ جو ہاتھیوں کی فوج تھی، بڑی طاقتور فوج تھی۔ آج کے دور میں بعض ایسے طاقتور جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں اپنی طاقت کے بل بوتے پر کہ ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، مساجدوں کو گرا دیں گے، مدارسوں کو بند کر دیں گے، قرآن کو بدل دیں گے۔ یہ طاقت، یعنی ان کے پاس جو دنیاوی طاقت ہے، اس کے نشے میں آ کر وہ اسلام کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ کوئی طاقتور اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے عبرتناک واقعہ اس میں بیان کیا ہے۔ آج کے جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ اس واقعے کو پڑھ کر سمجھ لے، اس واقعے کو سن کر وہ سمجھ لے کہ اللہ کی طاقت کیا ہے۔ اللہ جب کسی کا خاتمہ کرنے پر آتے ہیں تو معمولی چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ آج بھی بہت سے ایسے ہیں جو مسجدوں کو تالے لگانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، مسجدوں کو گرانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اسلام کو ختم کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ بعض تو وہ ہے قرآن کو بدلنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ چاہے لاکھوں ہزاروں ابرہا آ جائے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، لاکھوں ہزاروں وسیم رضوے آ جائے قرآن پاک کو تبدیل کرنے کے لیے، لیکن کسی کی یہ مجال نہیں، کسی کی یہ طاقت نہیں، کسی میں اتنا دم نہیں کہ قرآن کو بدل سکے، وہ اللہ کے گھر کو ختم کر سکے، اللہ کے گھر کو مٹا سکے، اسلام کو دنیا سے مٹا سکے، کسی میں اتنا دم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کے ذریعے سے سمجھا دیا کہ اللہ کی طاقت یہ ہے کہ تم چاہے دنیا کی ساری فوج کو لے کر آ جاؤ، دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت کو لے کر آ جاؤ، لیکن اللہ کی طاقت کے ساتھ تم جم نہیں سکتے، ٹک نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دینی مدارسوں کی حفاظت کرنے کی اور مسجدوں کی حفاظت کرنے کی، قرآن مجید کی حفاظت کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ سنا گیا کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔